خدا کے حکم سے اپنے آپ کو مخلوق سے فنا کر لو، اپنی خواہشات کو اس کے امر کے اور اپنے ارادوں کو اس کے فعل کے تابع کر لو۔ اس طرح تم میں صلاحیت و اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ علم الہی کا ظرف بن جاؤ۔ مخلوق سے فنا ہو جانا یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کر کے کہ ہر چیز سے الگ ہو جاؤ۔ خواہشوں کو امر الہی کے تابع کرنا یہ ہے کہ سوز و زیاں اور نفع ضرر کے تصور سے اور اسباب دنیاوی کی ہر خواہش سے حصول معاش کی ہر جد و جہد میں اپنی ذات پر بلیو نہ کیا جائے، بلکہ ایسے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ خدا کے بجائے اپنے نفس پر اعتماد کرنا شرک ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے یا شیرخوار بچے کی صورت میں پنگوڑے میں تھے، اس وقت بھی وہی ان امور کا مالک تھا اور اب بھی مالک ہے۔ اپنے ارادوں کو فضل خداوندی کے مطابق کرنا یہ ہے کہ تمام خواہشات، حاجات اور ارادوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ اگر تم خدا کے ماں سوا کا ارادہ نہ کرو گے تو خواہشات نفسانی چھوڑنے پر فعل خداوندی تم میں جاری ہو جائے گا۔ اس طرح تمام اعضاء سکون، قلب کو طمانینت، سینے کو فراخی و کشادگی، چہرے کو نور اور ضمیر کو اطمینان نصیب ہوگا۔ تعلق اللہ کی اسی کیفیت کے حصول سے کائنات کی ہر شے سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ دست قدرت تمہارا معاون ہوگا، زبان ازل تمہیں ندا دے گی، تمہارا پروردگار تمہیں علم سکھائے گا، اور یوں تمہیں سلف صالحین اور عارفین کامل کے مقام تک رسائی ہوگی۔ پھر تمہارے دل میں خواہش اور ارادے نہیں ٹھہریں گے، جس طرح شکستہ برتن میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ پھر تم بشریات کی کثافت سے پاک ہو جاؤ گے اور دل میں خدا کے ارادے کے بغیر کوئی شے نہیں آئے گی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مقام ہے جس میں کرامات و تصریفات کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ لوگ بظاہر یہ ہر ایک عادات تم میں پائیں گے، مگر حقیقتاً یہ خدا تعالیٰ کے احکام افعال ہوں گے، تو تم ان اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاؤ گے جن میں خواہشات نفسانی اور ارادہ بشری انکا ہو جاتے ہیں، اور از سر نو ان میں ارادہ خداوندی پیدا کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے لیے پسند کی گئی ہیں: خوشبو، عورت اور نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ خواہشات سے ماورا ہونے کے بعد یہ چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے خواہشات کے غلام نہیں۔ تمہاری خواہشات اور ارادے رضا الہی کے حصول کی تمنا میں دم نہ توڑ دیں تو تمہیں خدا کا قرب نصیب نہ ہوگا، لیکن اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں میں فنا کر دینے کے بعد وہ تمہیں نئی باطنی خصوصیات کے ساتھ از سرنو پیدا کرے گا، تجھ میں نئے ارادے پیدا کرے گا۔ دل کی انکساری کے ان مراحل کا اختتام یہ ہوگا کہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گی اور تمہیں دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ انا اندل منکسرات القلوبہم، یعنی میں شکستہ دلوں کے بہت قریب ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میرا مومن بندہ عبادت ذکر کے باعث میرے قرب کا تمنائی ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا، پکڑتا اور چلتا ہے۔ فنا کی حالت یہ ہے کہ مخلوق اچھی ہو یا بری، تم خود نیک ہو یا بد، اپنے آپ سے اور مخلوق سے لا تعلق ہو جاؤ۔ کسی سے توقعات وابستہ کرو، نہ کسی سے ڈرو۔ اپنی فطرتی صفات کی حفاظت میں کوئی خلاف شرع بات قبول مت کرو۔ اس کے بعد تمہارے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی رہے گا جس طرح تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ یاد رکھو کہ خیر و شر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس پر یقین کامل تمہیں قضاء و قدر کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ برکات تو خیر تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گی، پھر تم ہر خیر کا سرچشمہ، ہر خوشی و مسرت کا منبع، تمام امور کا مرکز و محور، اور امن و آرام کی ہر کیفیت کے حامل بن جاؤ گے۔ حق کے تمام طالب اسی فنا کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اولیاء اللہ کو منزل ملتی ہے۔ اپنے ارادے کو شکست و ریخت کے بعد خدا کے ارادے میں محو ہو جانا تا دم مرگ تمام اولیاء اللہ ابدال کا مطمح نظر رہا ہے، اس لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ حق کے ارادے میں اپنے ارادے کو شریک کرنا گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔
البتہ حالت جذب میں یا غلبہ حال کے تحت یا بھول کر ان سے اگر کوئی بھول سرزد ہو جائے تو خداوند تعالیٰ انہیں خبردار کر دیتا ہے، وہ توبہ استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ عزم اور ارادے کے اعتبار سے معصوم تو نہیں، نفس سے آزاد اور محفوظ تو محض ملائکہ علیہ السلام ہوتے ہیں، مگر جن و انس پر شریعت کی پابندی ضروری ہے، ان سے کوئی معصوم نہیں۔ اولیاء کرام اور ابدال نظام ارادہ اور خواہش نفس سے محفوظ تو ہوتے ہیں، مگر کسی وقت ان پر مائل ہو جانا بھی ان کے لیے عین ممکن ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ خداوند کریم اپنی رحمت کے باعث بیداری کے عالم میں ان کی لغزش پر مطلع کر دیتا ہے اور وہ بر وقت اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔